تو آپ نے فرمایا میری امت 73 میں بٹے گی، 73 فرقوں میں، 72 جہنمی اور 1 جنتی ہیں۔ اور جو جنتی ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ من علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اور بعد میں بھی اختلاف بھی ہوا تو اجتہادی اختلاف تھا، سب کی نیتیں صحیح تھی۔ صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہی یہ نجات پانے والے لوگ ہیں، اور یہی جہنم سے نجات پائیں گے، یہی جنت میں جانے کے مستحق ہیں، اور یہی سلف صالحین کی جماعت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر صحابہ کے منہج سے ہٹ گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، خلف کا منہج ہے، ہمیشہ مشقت میں ہوں گے۔ صحابہ تابعین تبع تابعین کے طریقے پر چلیں گے تو اختلاف سے بچیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرقہ بندی سے بچائے گا، جہنم سے نجات دے گا۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین عزت اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ اور سلف کے منہج پر چلیں گے تو اللہ فتنوں سے نجات دے گا، صحابہ اور سلف کے منہج پر چلیں گے تو اللہ رب العالمین کی نصرت آئے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین حق منصورین علی، اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ آج بھی جو لوگ صحابہ اور سلف کے منہج پہ چل رہے ہیں، فلسطین ہو، لیبیا ہو، سوریا ہو، سوڈان ہو، عالمی خبر، عالمی منظرنامے کی روشنی میں بول رہا ہوں کہ اللہ آج بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امن والے لوگ ہیں، وہ شانتی والے لوگ ہیں، وہ دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں، شانتی لانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اللہ کے دین کی بندگی ہے، زمین میں امن قائم کرنا ہے۔ اللہ کا یہ فرمان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو مہاجرین اور انصار صحابہ تھے سبقت کرنے والے، جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور جو ان کے نقش قدم پر ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جنہوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی بِإِحْسَان، یہ ہے سلف کا منہج۔ احسان بمعنی اخلاص۔ اب سلف کے منہج پہ چلنا چاہ رہے ہیں، اخلاص ضروری ہے، نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ گرامی قدر صدر اجتماع، سرمایہ افتخار، قابل فخر، معزز علماء کرام، داعیان اعظام، نوجوانان ملت، آسمان توحید کے درخشندہ ستاروں، عفت مآب خواتین اسلام، اس مبارک وقت میں اور اس مبارک مجلس میں سلف صالحین کے مسلک کی وضاحت، اہمیت و ضرورت کے عنوان پر خطاب کی تحریری اور تقریری دعوت دی گئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص، ہمارے اعمال میں استقامت، اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ اور سلف صالحین کا رنگ اور منہج غالب فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے، جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سر القرآن ہے، توریت، انجیل اور زبور میں اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔
یہ وہ صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی مرحلے میں مکہ میں نازل ہوئی۔ صحیح قول کے مطابق 5 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ابتدائی صورتیں، جن میں اقرا بسم ربک کی ابتدائی 5 آیات، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات، سورہ قلم اور سورۃ الفاتحہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان 3 گروہوں میں پہلا گروہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہی سلف صالحین ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے سلفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا تذکرہ کیا کہ ہم اللہ کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی اسماء و صفات کا ذکر کرتے ہیں، اور پورے محبت کے ساتھ، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین میں ربوبیت ہے، محبت کا پیغام ہے۔ الرحمن الرحیم میں رحمت و انعام کا اعلان ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے، جس سے امید کی خوشبودار ہوائیں چلتی ہیں۔ اور مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جس میں اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کا ایک اعلیٰ تصور ہے، اعلیٰ عقیدہ، خوف، محبت اور امید کے ساتھ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن عبادت تک جانے کا راستہ اللہ ہی کے ذریعے ملے گا، انبیاء کے ذریعے ملے گا۔ اس لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری عبادت میں شرک نہیں کرتے، شرک کا انکار ہے، ریاکاری کا انکار ہے۔ اور پھر ایاک نستعین کے اندر انسان عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، جس میں تکبر کا علاج ہے کہ ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے پہلی دعا کی گئی صراط مستقیم کی، اور صراط مستقیم اسٹیٹ پاتھ، سیدھا راستہ، جنت کی طرف لے جانے والا، اللہ کی رضامندی کی طرف لے جانے والا، سعادت کی طرف لے جانے والا، کامیابی کی طرف لے جانے والا۔ یہ وہ راستہ ہے جن پر انبیاء کرام چلے، صدیقین چلے، شہداء اور صالحین چلے۔ انبیاء میں سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے وہ صحابہ کرام کی جماعت جن پر اللہ نے انعام کیا، چاہے وہ صدیقین کی جماعت ہو جن کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا، والشہداء اور علماء کی جماعت جو علم اور فضل سے لیس، یا اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور نیک اور صالحین، یہ سارے وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ لہذا شہداء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت اس وقت سوائے صحابہ کے اور کوئی جماعت نہ تھی۔ اللہ نے ان پر انعام کیا، انہی کے نقش قدم پر چلنا یہ سلفیت ہے، اور ان سے ہٹنا یہ خلفیت ہے۔ ہم رڈی کی ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلنا یہی فرقہ ناجیہ ہے کہ اللہ دنیا میں فتنوں سے نجات دے گا، بے چینی اور پریشانی سے نجات دے گا، دشمنوں کے حملے سے نجات دے گا، اور موت کی سختیوں سے نجات دے گا، قبر کے فتنے اور عذاب سے نجات دے گا، قیامت کی ہولناکی سے نجات دے گا۔ اسی کو فرقہ ناجیہ کہا گیا۔ اللہ کا انعام کیا تھا ان پر، اگر ہم وہ انعام حاصل کر لیں تو ہم سلف کے منہج پر ہیں، اور اگر ہم اس انعام سے دور ہو جائیں، اگر وہ صفتیں، وہ وشیشتائیں، وہ خوبیاں اگر ہمارے اندر نہیں ہو اور ان پر ہم فوکس نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے ہم سلف کے منہج سے ہٹ رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا انعام کیا تھا؟ من علیہم بالعلم النافع والعمل الصالح۔ اللہ نے ان پر انعام کیا کہ اللہ نے نفع بخش علم عطا فرمایا، وہ علم جس سے اللہ کو پہچانے، وہ علم جس سے دین کو پہچانے، وہ علم جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، اللہ کی توحید کا علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم، آپ کی خوبیوں کا علم، آپ کی سیرت کا علم، اور شریعت کا، حلال اور حرام کا علم۔ تو یہ اصل راستہ ہے سلف کا۔ علم حاصل کریں اور علم کے مطابق عمل کریں۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کرتے تو گویا ہم نصارہ کی طرف جا رہے ہیں، کرسچن کا راستہ ہے،
اور علم حاصل کیا لیکن علم کے خلاف عمل کیا، توحید کا علم ہے لیکن شرک کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، تعویذ گنڈا کر رہے ہیں، غیر اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ الشرک فی هذه الامة اخفى من دبیب النمل على صفات سوداء فی ظلمۃ الليل، حدیث صحیح ہے۔ رات کے اندھیرے میں جس طرح چکنے پتھر پر، کالے پتھر پر کالی چونٹی چلتی ہے، اس سے بھی ہلکے انداز میں اسی امت میں شرک داخل ہو جائے گا اگر ہم اس کا علم حاصل نہیں کرتے، سنت کا علم حاصل نہیں کرتے۔ کہ وہ سنت جس کے بارے میں خود آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پہ، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اگر ہم اس منہج پر نہیں ہیں تو ہمیں منزل نہیں ملے گی، ہم اختلاف سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عظیم نعمت دی ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، قال ابن كثير نقلا عن بعض السلف بالهدى اي بالعلم النافع ودين الحق والعمل الصالح۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع بخش علم کے ساتھ بھیجا، علم کے ساتھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں توحید کی تعریف بتائی، توحید کا اعلیٰ تصور پیش کیا، شرک کی مذمت بیان کی۔ آپ نے اسی توحید کی بنیاد پر صحابہ کی تربیت کی، اسی توحید کی بنیاد پر صحابہ کو داعی بنایا، اسی توحید کی بنیاد پر صحابہ کرام کو مبلغ و داعی بنا کر بھیجا، سنت کا علم دیا۔ تو ہمیں بھی اس پر فوکس کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں اور علم کے خلاف عمل کرتے ہیں تو غیر المغضوب علیہم میں داخل ہوں گے۔ جیسے بہت سے لوگ ان کو علم ہے، الربا 72 بابا، برا بن عازم، عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ وغیرہ صحابہ کرام سے مروی ہے، سود کے 72 گیٹ ہیں، یا 72 بابا، یہ 70 سے زیادہ گیٹ ہیں۔ سب سے ادنا سود یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ نے یہودیوں پہ لعنت کیوں کی؟ یہودیوں پر فباؤ بغضب علی غضب، فہ در پہ غضب کے شکار کیوں ہو گئے؟ کیوں کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، قیامت تک اللہ ظالموں و جابروں کو ان پر مسلط کرے گا جو سخت عذاب سے انہیں دوچار کریں گے۔ کبھی اللہ نے بخت نصر سے پٹوایا، کبھی اللہ نے ٹائٹس سے پٹوایا، کبھی اللہ نے ہٹلر سے پٹوایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علوم کا خزانہ تھا۔ ان کے علماء کو اللہ نے احبار کہا، بڑے عالم، ان کے عابدوں کو رہبان کہا، لیکن انہوں نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا، بچڑے کی عبادت کی، سود میں مبتلا ہو گئے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ سنتے تھے، جھوٹ پھیلاتے تھے، جھوٹ نشر کرتے تھے، جھوٹ ریلیز کرتے تھے، اللہ کی باتوں میں اضافہ کر دیتے تھے، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، حرام کھاتے تھے، لہذا وہ اللہ کے غضب کے شکار ہوئے۔ اس امت کے جو لوگ علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے اور علم کے خلاف عمل کریں گے، ان کی مشابہت یہودیوں سے ہے۔ اور جو بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو 80 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا، 80,000 اللہ کے راہ میں گھوڑے قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ نہ احمد میں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ نسائی میں، نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ میں، کہاں کی بات ہے؟ ابھی شب برات کے نام پر کیا کیا خرافات لوگوں نے کیے۔ دلوں کے اندر بدبو، نگاہ میں بدبو، زبان میں بدبو، گھروں میں شرک کی بدبو، معاشرے میں معصیت کی بدبو، فسق و فجور کی بدبو۔ ان خوشبوؤں سے لے کے کیا کرو گے؟ یہ خوشبو ایمان کی خوشبو سیکھو نا، سنت کی خوشبو لو۔ سنت تبیض وجوہ اہل السنت والائتلاف وتسود وجوہ اہل البدع والشقاق۔ جو سنت کا علم حاصل کریں گے، جو سنت پر چلیں گے، یعنی قرآن و سنت پر چلیں گے، قرآن و سنت کا علم حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، ان کے صفوں میں اتحاد ہوگا، ان کے دلوں میں اتحاد ہوگا، ان کی نیتوں میں اخلاص ہوگا، ان کے عمل میں اتقان ہوگا، ان کے معاشرے میں امن ہوگا۔ جہاں جائیں گے امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم راہ دی کے راہی، اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی۔ توحید و سنت
اور صحابہ کا فہم جب تک نہیں آئے گا ہم سلف کے منہج کو نہیں سمجھ سکتے، ہم دنیا میں امن قائم نہیں کر سکتے، ہم شانتی نہیں لا سکتے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا دین نہیں لا سکتے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن و سنت کی آواز ہے، یہ سلف کی پکار ہے، اور الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمنان اسلام نے اس کی گواہی دی ہے۔ الفرقان غالباً سپتمبر نہیں، البرہان نومبر 1998 کویت سے ایک پرچہ نکلتا ہے، اور یہ مضمون محدث جامعہ سلفیہ بنارس سے چھپا تھا۔ اسی وقت میں نے اس عبارت کو کوٹ کیا میں نے کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے بہت بڑے محدث اور امام اور سلفی منہج کے بہت بڑے مترجم یا بہت بڑے ترجمان ہیں، ان کے شاگرد ابو شقرہ جیل کی سلاخوں میں ڈالے گئے، اور یہودیوں کی بڑی جماعت نے انہیں ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے بلایا اور کہا بِأَيِّ دَعْوَةٍ تُرِيدُ إِلَّا الدَّعْوَةَ السَّلَفِيَّةَ لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ الدَّعْوَةَ الَّتِي سَتُعِيدُ النَّاسَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ فَلَن نَسْمَحَكُمْ بِهَذَا۔ یہ عبارت میں نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ تم دنیا کی جس دعوت کی طرف جانا چاہتے ہو ہم آپ کو ویلکم کریں گے، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کی سہایتا کریں گے، ہم آپ کو پروموشن دیں گے، ہم آپ کو ہر چیز پرووائڈ کریں گے، لیکن سلفی دعوت نہیں پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ دنیا میں برائی ہوگی، اس لیے کہ اگر سلفی دعوت کو پھیلاؤ گے تو دنیا کے سارے لوگ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دین پہ آ جائیں گے، ہم کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع سے کہا تھا ایھا السلفیون ابشروا وارتقبوا، خوش ہو جاؤ، انتظار کرو اللہ کی نصرت کا، اللہ کی تائید کا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا دین چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن و سنت پہ چلنا پڑے گا، سلفی منہج کو اپنانا پڑے گا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ یہ یہود و نصارہ مشرکین اور قیامت تک آنے والے سارے لوگ اگر یہ صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے، شرک نہیں کریں گے، بدعات نہیں کریں گے، علم حاصل کریں گے، علم کے مطابق عمل کریں گے، تو ان کو ہدایت ملے گی، یعنی جنت میں جائیں گے۔ جو حدیث متواتر جو ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن عوف، ابو ہریرہ اور انس بن مالک، مختلف صحابہ سے مروی ہے، جیسے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی حدیث ان اہل الکتابین افترقوا فی دینہم علی 72 ملہ وستفترق هذه الامہ علی 73 ملہ، یعنی یہود و نصارہ 72 گروہوں میں بٹ گئے، 72 جماعتوں میں بٹ گئے، 72 ٹولیوں میں بٹ گئے دین سے ہٹنے کی وجہ سے، لیکن یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، امت بٹے گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں سب ایک تھے۔ كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في اصول الدين وفروعه غير من اضمر نفاقا واظهر وفاقا۔ علامہ شہرستانی وغیرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے مسلمان ایک راستے پر تھے، ایک طریقے پر تھے، اصول دین میں، دین کی تمام جزیات میں، کلیات میں، ہر چیز میں ایک تھے، ایک پلیٹ فارم تھا، ایک منہج تھا، سوائے منافق کے کہ دل میں وہ کفر کو چھپاتے تھے اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، سب ایک تھے، اختلاف بعد میں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا میری امت 73 میں بٹے گی، 73 فرقوں میں 72 جہنمی اور 1 جنتی ہیں، اور جو جنتی ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ من علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو ترمذی کی حدیث اور امام حاکم وغیرہ کا من علیہ الیوم واصحابی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اور بعد میں بھی اختلاف بھی ہوا تو اجتہادی اختلاف تھا، سب کی نیتیں صحیح تھی۔ صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہی یہ نجات پانے والے لوگ ہیں، اور یہی جہنم سے نجات پائیں گے، یہی جنت میں جانے کے مستحق ہیں، اور یہی سلف صالحین کی جماعت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا،
اگر صحابہ کی منہج سے ہٹ گئے فإنما هم فی شقاق، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، خلف کا منہج ہے، ہمیشہ مشقت میں ہوں گے۔ شقاق کے 3 معنی میں نے علماء سے سیکھے، فإنما هم فی شقاق، ہمیشہ مشقت میں ہوں گے، ہمیشہ تکلیف میں ہوں گے، سعادت نہیں ملے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیشہ اختلاف میں ہوں گے، صفوں میں کبھی اختلاف اتحاد نہیں آ سکتا، ہمیشہ اختلاف میں ہوں گے۔ نمبر 3، فإن تولوا فإنما هم فی شقاق، اگر یہ ہٹ جائیں گے صحابہ کے منہج سے تو ہمیشہ یہ بدبختوں کی جماعت میں ہوں گے، یعنی مشقت میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، اختلاف میں ہوں گے، اور سعادت کی راہ ان کو نہیں ملے گی۔ اور اگر صحابہ اور سلف کے طریقے پر چلیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ خود فرماتا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی مدد کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی گواہی کافی نہیں ہے؟ تو اس لیے کہا حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جن ایمان والوں نے آپ کی پیروی کی ان کے لیے بھی کافی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سلف صالحین کے منہج پر چلیں گے تو نمبر 1 اختلاف سے بچیں گے، مشقت سے بچیں گے، تکلیف سے بچیں گے، اور صحابہ اور سلف کے منہج کو چھوڑ دیں گے تو ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ اور یہاں جب سلف کا لفظ کہا جائے تو پہلے نمبر پر صحابہ ہیں، دوسرے نمبر پر تابعین ہیں، اور تیسرے نمبر پر تبع تابعین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، رشدین بن سعد، اور اسی طریقے سے بعض سلف کا امام بخاری وغیرہ کا جو قول ہے اسے یہ ہے کہ سلف کہیں گے تو صحابہ مراد، اور سلف صالح کہیں گے تو صحابہ کے ساتھ تابعین تبع تابعین ہیں۔ جس طرح عبداللہ بن مبارک جو ہیں منبر پر انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا دعو حدیث عمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف، عمر بن ثابت کی حدیث چھوڑ دو، مت لو، کیونکہ سلف کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے طریقے پر چلیں گے تو اختلاف سے بچیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرقہ بندی سے بچائے گا، جہنم سے نجات دے گا۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین عزت اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ اور سلف کے منہج پر چلیں گے تو اللہ فتنوں سے نجات دے گا، صحابہ اور سلف کے منہج پر چلیں گے تو اللہ رب العالمین کی نصرت آئے گی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین حق منصورین علی، اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ آج بھی جو لوگ صحابہ اور سلف کے منہج پہ چل رہے ہیں، فلسطین ہو، لیبیا ہو، سوریا ہو، سوڈان ہو، عالمی خبر، عالمی منظرنامے کی روشنی میں بول رہا ہوں کہ اللہ آج بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امن والے لوگ ہیں، وہ شانتی والے لوگ ہیں، وہ دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں، شانتی لانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اللہ کے دین کی بندگی ہے، زمین میں امن قائم کرنا ہے، اور امن قائم کرنے کے لیے سلف کا جو منہج ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، شرک کی تمام قسموں سے بچے، ان کے لیے مکمل امن ہے، دلوں میں امن، ان کے گھروں میں امن، ان کے شہر میں امن، ان کے ملک میں امن۔ امن بغیر توحید کے نہیں آ سکتا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، لیکن اس کے بعد فوراً دعا کی مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اوپر خوف ہے اپنی اولاد پر، فَمَن يَعْبُدُ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کے بعد کون ہے علیہ السلام جو کہے کہ ہم سے شرک نہیں ہو سکتا؟ لہذا جہاں جہاں لوگ توحید کی دعوت دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، فتنوں سے محفوظ ہیں، ان کا حکومت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امن والے لوگ ہیں، آسمانی دین کو پھیلانے والے لوگ ہیں، علم اور عمل کی روشنی میں دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان اور عمل کے پیکر ہوں گے، جو صحابہ اور سلف کے منہج پر قائم ہوں گے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اور سلف جہاں بھی ایمان لے کے گئے، اخلاق لے کے گئے، معاملات کی سچائی لے کر گئے، اخلاق کی خوشبو لے کر گئے، ایمان و عمل کی بہار لے کر گئے،
کتاب و سنت کی روشنی لے کر گئے، ایسا لگا گویا آسمان سے فرشتے اتر آئے ہوں۔ اللہ اکبر! صحابہ اور سلف کے منہج پر اگر ہم چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوگی۔ اللہ نے جس طرح صحابہ کو رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کی سند دی، خیر البریہ کی سند دی، سب سے بہترین مخلوق ہے، راشدون ہدایت یافتہ کہا، متقون کہا، الزمہم کلمۃ التقوی کہا، تقوی کی صفت سے اللہ نے متصف فرمایا، اولئک الذین صدقوا واولئک متقون، سچا کہا، امام کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قیامت تک سارے ایمان والوں کو اللہ نے کہا صحابہ کے منہج کو اپناؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ قال ابن عمر الصحابۃ هم ائمۃ الصادقین، صحابہ صادقین کے امام ہیں، لہذا صحابہ صادقین کے امام ہیں۔ اللہ کے ساتھ سچائی اختیار کرو، بندوں کے ساتھ بھی سچائی اختیار کرو، اور اس سچائی پر قائم رہو گے انشاءاللہ دنیا کے فتنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شداد بن اوس سے حدیث حسن سند سے روایت کی، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا کہ آپ نے فرمایا شداد بن اوس کو، اذا رأیت الناس یکتنزون الذهب والفضہ، جب دیکھو کہ ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ سونے اور چاندی کو، اور بعض روایت میں دینار و درہم، اور یہ دعا آپ تشہد میں تحیات درود کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے، کئی روایتیں کہ جب دیکھو کہ لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر رہے ہوں، دینار و درہم کو جمع کر رہے ہوں، دولت پیسے کی طرف بھاگ رہے ہوں، مال و منال کی طرف بھاگ رہے ہوں، صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والشح، اس امت کے ابتدائی زمانے کے لوگ کیوں کامیاب ہو گئے، کیوں درست رہے، کیوں صحیح منہج پر رہے؟ اس لیے کہ اللہ کے اوپر یقین تھا، اللہ کے دین پر یقین تھا، آخرت پر یقین تھا، دنیا طلبی میں، دنیا پرستی میں نہیں تھے، دنیا کی محبت کا وائرس ان کے جسموں میں سرایت نہیں کیا تھا۔ امت کے آخری زمانے میں لوگ ہلاک ہوں گے خود غرضی کی وجہ سے، مفاد پرستی کی وجہ سے، حلال و حرام کی تمیز کھولے کی وجہ سے، بخالت کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ جب دیکھو لوگ روپیے پیسے کو جمع کر رہے ہو، صحابہ اور سلف کے منہج پر چلنے والوں، دنیا میں امن قائم کرنے والوں، شانتی قائم کرنے والوں، دنیا کو اللہ سے جوڑنے والوں اور دنیا کے فتنوں کو دور کرنے والوں، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ دین پہ ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، واسألک العزیمۃ علی الرشد، نیکی اور بھلائی کے کاموں پر پختہ ارادہ عطا فرما، ہمارے عزم کو، ہمارے ارادے کو مضبوط کر دے، واسألک شکر نعمتک، نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، وحسن عبادتک، اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں میں نے سنت کی تمام دعاؤں پر غور کیا تو سب سے عظیم دعا جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کو شامل ہے، ربنا آتنا فی الدنیا کے بعد یہی دعا ہے، اللہم انی علی ذکرک، یا بعض روایت میں اذا اردت ان تجتہدوا فی العبادہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی عبادت میں محنت کرنا تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اس دعا میں موجود ہے، واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق دے، اچھی عبادت کی توفیق دے، اور آگے واسألک لسانا صادقا، یہ وقلبا سلیما، اے اللہ سچی زبان عطا فرما، حق بات بولنے کی توفیق دے، اور سب سے سچی اور اچھی زبان کیا ہے؟ بولیے کلمہ توحید، کیا ہے بھائی؟ کلمہ توحید۔ دلیل اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، قال الإمام الطبري نقلا رواية عن إكرمة قولوا قولا سديدا قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلى آخره يصلح لكم أعمالكم، کلمہ توحید پڑھا کرو، خوب کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ آپ کے اعمال کی اصلاح کر دے گا، آپ کی دلوں کی اصلاح کر دے گا، آپ کی زبان کی اصلاح کر دے گا، آپ کی نگاہ کی اصلاح کر دے گا، آپ کے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ تو کلمہ توحید پڑھا کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ اور سلف کا منہج یہی ہے کہ فتنوں کے دور میں ہمیں فتنوں سے دور رہنا ہے، قرآن و سنت سے قریب ہونا ہے، علماء کی مجلس میں رہنا ہے، علماء سے علم حاصل کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہے۔ یہی سلف کا منہج ہے، اور جو اس منہج سے ہٹ جائے گا اس کو منزل نہیں مل سکتی ہے، وہ ہمیشہ مشقت میں رہے گا، تکلیف میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، اور وہ 72 جماعت جو جہنمی ہوگی اس جماعت میں اس کی شمولیت ہوگی۔ اور اللہ کا یہ فرمان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو مہاجرین اور انصار صحابہ تھے سبقت کرنے والے، جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور جو ان کے نقش قدم پر ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جنہوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی بھی احسان، یہ ہے سلف کا منہج۔ احسان بمعنی اخلاص۔ اب سلف کے منہج پہ چلنا چاہ رہے ہیں، اخلاص ضروری ہے، نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص فرما۔ اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ تصفیۃ القلوب عن ملاحظۃ المخلوقین، اللہ ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا کرے عبادت میں کہ مخلوق کے تصور سے ہم بے خبر ہوں، مخلوق کا تصور نہ ہو، اخلاص ہو، غایت درجہ اخلاص ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، سنت کی پیروی ہو۔ نمبر 3، عمل میں اتقان ہو، جو عمل شروع کرے پختہ عمل کرے، یہ نہیں کہ پڑھا چھوڑ دیا، یہ احسان نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال دے سکتا ہوں میں، سنیے ایک مثال دیتا ہوں، ترمذی میں روایت موجود ہے۔ سنت کی پیروی سب لوگ کرتے ہیں، کرنا کیسے ہے؟ حضرت عنبسہ بن ابی سفیان کہتے ہیں، عمر بن اوس کہتے ہیں، لقیت عنبسہ ابن ابی سفیان فی مرضہ الذی مات فیہ ویتسار الیہ الی آخر الحدیث۔ عمر بن اوس شاگرد ہیں عنبسہ بن ابی سفیان کے، اور عنبسہ بن ابی سفیان یہ تابعی ہے جنہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے بھی علم حدیث حاصل کیا۔ موت کی تکلیف ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن چہرے پر بشاشت و تازگی ہے، دل میں خوشیوں اور مسرتوں کی لہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی پاکیزہ موت عطا فرماتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کا امام ابن قیم نے زاد المعاد کا آغاز ہی یہیں سے کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین کتاب ہے، پڑھیے سیرت پر، مزہ آ جائے گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جن کا عقیدہ پاک ہے، ایک جن کا عمل پاک ہے، جن کی نیت پاک ہے، جن کی روزی پاک ہے، جو گندی مجلسوں سے دور رہتے ہیں، گندی صحبتیں سے دور رہتے ہیں، یہ سب اس تفسیر میں مروی ہے۔ ایسے لوگوں کو موت کے وقت فرشتے سلام کرتے ہیں۔ اور امام قرطبی نے بحث کرتے ہوئے اس میں لکھا، بعض آثار کی روشنی میں، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام نازل کیا ہے، اللہ کی سلامتی نازل ہو رہی ہے تمہارے اوپر، اور موت کے وقت ہی جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ اسی پاکیزہ موت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ عنبسہ بن ابی سفیان دنیا سے جا رہے ہیں، سلف کے منہج پر ہیں، سلفی ہیں، خلفی نہیں ہے، عملی طور پر سلف کے منہج پر ہیں۔ موت کی تکلیف جس کی کوئی کیفیت آج تک بیان نہ کر سکا، موت کی تکلیف سوائے ان حدیث کے جس میں تذکرہ، کہتے ہیں سمعت ام حبیبہ تقول، میں نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی للہ 12 رکعہ تطوعا غیر الفریضہ بنی له بہن بیت فی الجنہ، قالت فما ادرکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ کہہ رہے ہیں موت کی تکلیف، دنیا سے جا رہے ہیں لوگوں، اے سنت کے عمل کرنے والوں۔ حضرت معاویہ بن سفیان نے یہ بھی کہا تھا فرق کی حدیث پیش کرتے ہوئے، ان لم تقوموا ما جاء به نبیکم فغیرکم احرى الا یقوم به احد۔ اے عرب کے لوگوں، اللہ نے تمہارے درمیان نبی کا انتخاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کتاب نازل کی نبی پر، پاک اور روشن شریعت دی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر تم اس دین پر عمل نہیں کرو گے تو دوسرے لوگ بدر جولہ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو لہذا آئیے، ام حبیبہ بنت سفیان کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دن اور رات میں جو 12 رکعت سنت موقدہ جس کو سنت راتبہ کہتے ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت، اور بعد میں ظہر سے پہلے 2 کی بھی روایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا جو یہ 12 رکعت پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ یہ احسان، اتقان۔ کہتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبی سے فرماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی میں کبھی یہ 12 رکعت نہیں چھوڑی۔ میں نے زندگی میں کبھی یہ 12 رکعت، یعنی سفر میں نہیں، حضر میں، قیام کے سفر میں تو سنت موقدہ معاف ہے، معلوم ہے آپ کو۔ اور ان سے سننے والے عنبسہ کہہ رہے ہیں موت کی تکلیف کا احساس ختم،
موت کے بعد حدیث بیان کر رہے ہیں. کہا جب سے میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا, میں نے کبھی زندگی میں 12 رکعات یہ نہیں چھوڑی. چلیے آگے چلیے. عمر بن عوف کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعت یقول انبسا بن سفیان نے جب سے یہ حدیث بیان کی, میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعات یعنی حالت قیام میں کبھی 12 رکعات وہ یہ نہیں چھوڑی. ان سے سننے والے نعمان بن سالم کہتے ہیں, نعمان بن سالم, کہ میں نے جب سے عمر بن عوف سے یہ حدیث سنی میں نے کبھی نہیں چھوڑا. سلف کے منہج پر چلیے. سنی خوش نصیب کو باغ و بہار ہے, بدبخت بدعتی کو جہنم کی مار ہے. مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک, جنت الفردوس کو سیدھی گئی یہ سڑک. عملی طور پر ہم سنت پہ آئیں, عملی طور پر سنت پہ آئیں, صحیح حدیث پر عمل کریں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مبارک جو کہتے لولا ان اللہ اعاننی بسفیانین و ابی حنیفہ لکنت سائر الناس کسائر الناس, اگر اللہ امام حنیفہ کی صحبت نہیں دیتا, ان سے فقہ حاصل نہیں کرتا, سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ سے علم حدیث حاصل نہیں کرتا, تو میں ایک عام آدمی ہوتا. وہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ان لفی الصحاح غنیۃ عن الضعاف, صحیح اتنی حدیثیں ہیں کہ اگر ان صحیح حدیثوں پر عمل کیا جائے, صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے ہی نہیں. تو صحیح حدیثیں بازاری کتابوں میں ملے گی, کلبوں میں ملے گی, مارکیٹ میں ملے گی نہیں. ہر ڈاکٹر سے بڑا ڈاکٹر, ہر انجینئر سے بڑا انجینئر, تو فوق کل دین ہر عالم سے بڑا, ہر عالم سے بڑا عالم. ہر ڈاکٹر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کا محتاج ہے کہ نہیں, ہر انجینئر اپنے سے بڑے انجینئر کا محتاج ہے کہ نہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم ظہر میں اہل حدیث, عصر میں مفتی ہو جا رہے ہیں, مغرب کے وقت تکفیری ہو جا رہے ہیں. انما العلم بالتعلم, استاد شاگردی کے رشتے سے علم آئے گا. والحلم بالتحلم, بردباری اختیار کرو. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ احسان کے معنی اتقان. اللہ نے فرمایا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سلف کے منہج کو چھوڑ دیں گے, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیا آج اتحاد کے نعرے نہیں لگائے جا رہے ہیں؟ ایک کیا پھر دنیا کے مسلمان بڑی بڑی کانفرنسیں نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن مرض بڑھتا گیا, جوجو دبا ہوتی گئی. منزل ایک ہوگی تو راستہ بھی ایک ہوگا. اگر آپ کو بمبئی جانا ہے تو بمبئی کے راستے سے, بنگلور جانا ہے بنگلور کے راستے سے, آپ کو جانا ہے بمبئی اور آپ راستہ اختیار کریں حیدرآباد کا, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا منزل پر جانے کے لیے آپ کو وسیلہ وہی استعمال کرنا ہوگا جو راستہ بتایا گیا ہے. علم کے ذریعے, کتاب و سنت کے علم کے ذریعے اگر وہ راستہ آپ حاصل کریں گے تو ٹھیک, نہیں تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, حق واضح ہونے کے بعد جو سنت کو چھوڑے گا, رسول اللہ کی مخالفت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم, اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے علاوہ چلے گا. مومنین سے مراد صحابہ اس وقت, یعنی صحابہ کے منہج کو چھوڑ دے گا, جدھر جائے گا اللہ ادھر ہی کر دے گا, وہی راستہ اللہ آسان کر دے گا. کوئی پیری مریدی میں پڑا ہے, کوئی بستی کے نام پہ فرقہ بنا رہا ہے, کوئی شہر کے نام پہ فرقہ بنا رہا ہے, اور کوئی بزرگوں کے واقعات قصے کرامات بیان کر رہا ہے. کسی نے سیاست کو دین بنا دیا ہے, کسی نے مظاہرے کو دین سمجھ لیا ہے, حکومت کے خلاف بغاوت کو دین سمجھ لیا ہے. کیا یہ خوارج کے پاس عبادت نہیں تھی؟ بولیے مجھے بتائیے, خوارج کے پاس دین نہیں تھا کیا؟ ظاہری طور پر سيخرج من ضيعة هذا قوم تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامي وقراءتكم من قراءتهم. الله أكبر. يقرؤون القرآن فإن القرآن لا يجاوز حناجرهم. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, یہ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا, آپ انصاف کیجئے, تو آپ نے کہا خبت و خسر, تم ناکام نامراد ہو گئے, اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا. اس موقع سے آپ نے کہا تھا اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم کو اپنی نمازیں حقیر معلوم ہوں گی, ان کے روزے کے مقابلے میں تم کو اپنے روزے حقیر معلوم ہوں گے, ان کی قرت کے مقابلے میں تم کو اپنی قرت حقیر معلوم ہوں گی. کیا مطلب؟ کوانٹیٹی میں تم سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے,
بھائی نماز پڑھنا چاہیے، اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہیے، جتنا نماز سجدہ کریں گے اتنا اللہ سے قریب ہوں گے، لیکن کوانٹیٹی ہوگی، کوالٹی نہیں ہوگی۔ کہا کہ تم سے زیادہ روزے رکھیں گے، نفلی روزے، قرآن پڑھیں گے، بلکہ مسلم کے الفاظ ہے لیس صلاتکم بصلاۃ من شیء ولیس صیامکم بصیام من شیء ولیس قراءتکم بقراءۃ من شیء۔ ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم کو اپنی نمازیں کچھ بھی نہیں لگیں گی، ان کے روزے کے مقابلے تمہارے روزے کچھ بھی نہیں لگیں گے۔ قرات بہترین آواز میں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے کہ نہیں؟ لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تکثر القراء ویقل الفقہاء والی جو حدیث، آخری زمانے میں پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، دین کے سمجھنے والے کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، آج جتنے لوگ بیان دینے والے ہیں، تقریریں کرنے والے، اللہ ان سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق دے۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، حفاظ حدیث موجود ہیں، فقہاء موجود ہیں، دین کے مسائل پہ جاننے والے موجود ہیں، فرائض اور میراث کے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے طلبہ، ہزاروں طلبہ ان سے استفادہ کرنے والے موجود ہیں۔ ان کے درس میں 5، 2، 3 لوگ ہیں، لیکن چمتکار، بہروپیے، گویے، گلوکار، سنگر، جس طرح آدمی گاتا ہے، گانے والے لوگ، جن کی نمازوں کو ہم نے نہیں دیکھا، جن کو جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فجر تک تقریر کرتے ہوئے خود فجر چھوڑا، تمام لوگوں کی فجر چھڑایا، ان کی بھیڑ، ان کے جماعت میں، ان کی تقریر میں ہزاروں کی بھیڑ لگتی ہے۔ کیا ہم نے سلف کے منہج کو نہیں چھوڑا؟ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیسے اللہ کی نصرت آئے گی؟ یہ علماء بمنزلۃ النجوم یہتدی بہم، 7 آسمان کے تارے ہیں، یہ ابو درداء کا قول، آسمان کے تاروں سے راستے نظر آتے ہیں۔ یہ علماء نہ ہو، حلال و حرام کی تمیز کیسے ملے گی؟ حضرت ابن عباس من طریق علی بن طلحان ابن عباس قال اولم يروا في قوله تعالى اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها قال ذهاب العلماء والفقهاء وخيار اهل الارض من نقصانها۔ علماء کا چلا جانا، فقہاء کا چلا جانا، نیک لوگوں کا دنیا سے چلا جانا، زمین کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کی غضب اور غصے کی دلیل ہے۔ قرآن و سنت کی ناقدری کرو گے، یہ علماء جو نظر آ رہے ہیں، یہ علماء اگر ہم سے اٹھ گئے یا چلے گئے تو تاریکیوں میں بھٹکو گے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، کسی کی کیجئے کہ صحابہ اور سلف کے منہج سے ہٹیں گے کبھی منزل نہیں ملے گی، ہمیشہ اختلاف ہوگا، ہمیشہ فتنہ ہوگا۔ جب تک ما علیہ واصحابی پہ نہیں آئیں گے، امت کبھی متحد نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ قال الامام ابن تیمیہ السنة مقرونة بالاجتماع والبدعة مقرونة بالشقاق۔ جہاں سنت ہوگی وہاں اتحاد ہوگا، جہاں بدعت ہوگی وہاں اختلاف ہوگا۔ مثال، آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے صفوں میں اختلاف ہے، ہماری صف بندی صحیح نہیں ہے۔ لا تختلفوا في الصفوف فتختلف قلوبكم، صفوں میں اختلاف نہ کرو ورنہ دلوں میں اختلاف ہوگا۔ کبھی بھی سروں کو جوڑنے سے اتحاد نہیں ہوا۔ امام مہدی آخری زمانے میں آئیں گے، کتاب و سنت کی دعوت دیں گے، کسی فرقے کی دعوت، کسی جماعت کی دعوت، کسی شخصیت کی دعوت نہیں ہوگی۔ اجل الجبہہ انقى الانف یملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ پوری زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، کیونکہ قرآن و سنت والی دعوت ہوگی، صحابہ و سلف والی دعوت ہوگی۔ اس لیے اسی دین کی طرف آؤ تو اللہ تعالیٰ منزل عطا فرمائے گا۔ اور سن لیجئے، یہ صحابہ و سلف کے منہج پر چلو گے فتنوں کے دور میں۔ حضرت عتبہ بن ابی خصوان، ابو ثعلبہ الخشنی اور حضرت انس بن مالک، مختلف الفاظ ہیں کہ اگر صحابہ و سلف کے منہج پر چلیں گے، علم حاصل کریں گے، علم کے مطابق عمل کریں گے، یا اسی کو کہا گیا التصفیہ والتربیہ۔ کیا مطلب؟ یعنی شرک اور بدعات سے بچیں گے، جہالت سے بچیں گے، گناہ سے بچیں گے، معصیت سے بچیں گے، نیک عمل کریں گے، نیک عمل کی دعوت دیں گے۔ اسی کو کہا گیا تخلیہ و تحلیہ۔ اگر چلیں گے تو آخری زمانے میں 50 صحابہ کا ثواب ملے گا۔ کس کا ملے گا بھائی؟ 50 صحابی نہیں ہو سکتے، صحابہ کے ہزاروں پوائنٹ ہیں۔ لا یمس النار من رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ طوبی لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھ لیا اور میرے اوپر ایمان لایا اس کے لیے بہت مبارک۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں کو سب سے پاک اور صاف دیکھا انبیاء کے بعد۔ اسی لیے اللہ نے کہا
فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. صحابہ کے دلوں کی سچائی، ان کے دلوں کی پاکیزگی، ان کا اخلاص، ان کی محبت، دین کی غیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے آبرو پر جان و مال قربان کرنے کا جذبہ، اسی بنیاد پر اللہ نے کہا فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا. اور انہی صحابہ کے دلوں کی سچائی کی برکت کی بنیاد پر وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، خیبر فتح ہو گیا. دلوں کی سچائی کی بنیاد پر صحابہ کی دلوں کی سچائی کو خیبر فتح ہوا. جو صحابہ مالدار نہیں تھے وہ مالدار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایک لمبی زمین دی، ان کو انہوں نے پہلے وقف بھی کر لیا پہلے آخری. تو لہذا صحابی نہیں بن سکتے، لیکن ایک پوائنٹ میں ان من ورائکم ایام الصبر، یہ حدیث ہے نا، الصبر القابض علی دینہ الصبر فیہن کالقابض علی الجمر. جس طرح ہاتھ میں چنگاری کوئی رکھتا ہے تو ہاتھ جل جائے گا، ایسے کیجیے گا تو جلے گا، ہے نا. اور کہ ایسے مارو کیا ہوتا ہے، ایسے کرنے میں جلے گا، اور ایسے ماریں گے تو آگ بجھ جائے گی. سختی سے دین پر عمل کرو گے، فتنے کی آگ بجھے گی، گھر سے آگ بجھے گی، معاشرے سے آگ بجھے گی، اور ثابت قدم رہو گے. اللہ کے نبی نے فرمایا للمتمسک فیہن یومئذ موانتم علی اجر 50 منکم، تم میں سے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا. صحابی نہیں بن سکتے. ایک پوائنٹ میں فتنوں کے دور میں دین پہ ثابت قدمی میں 50 لوگوں کا ثواب ملے گا. قال منہم او منہم قال لا بل منکم، تم میں سے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا. امام مروزی کی کتاب السنہ میں یہ روایت موجود ہے. لہذا عمر بن عبد الرحمن الاوزاعی بہت بڑے امام اہل شام نصیحت کرتے تھے اصبر نفسک علی السنہ. اللہ اکبر، سنت پہ لازم پکڑو. سنت کا صرف قرآن حدیث نہیں ہے، سنت میں قرآن و سنت اور صحابہ اور سلف کا منہج یہ داخل ہے. اس کے اوپر ابن رجب نے اجماع نقل کیا ہے، سنت کو لازم پکڑو اور وسلک سبیل سلف کے صالح، سلف صالحین کے طریقے پر چلو. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر القرون کے مسلمان جس طریقے پر تھے اس طریقے پر چلو. فإنه يسعك ما وسعهم، جو ان کے لیے کافی تھا وہ تمہارے لیے بھی کافی ہے. اور کہا علیک بآثار من سلف، کیا مطلب؟ سلف صالحین کے آثار کو پکڑو، ان کی زندگی کو سامنے رکھو، ان کے کردار کو سامنے رکھو. سفیان ثوری کہتے ہیں ان استطاعت اللہ تحق راسک الا بالله فافعل، سر کھجلانا ہو، کیا کرنا ہو؟ سر کھجلانا ہو تو وہ بھی سنت میں دلیل ملے گی، نہیں ملے گی. پیشاب پخانے کا طریقہ ہے کہ نہیں، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے داخل ہونا چاہیے، ہر چیز سنت کے مطابق کرو. اللہ اکبر. اگرچہ دنیا والے تمہیں انکار کر دیں، آپ ہی جماعت. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والا، اذان دے کر نماز پڑھنے والا اکیلے ہے، وہ بھی جماعت. الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، اگر حق پر ہو تم اکیلے ایک جماعت ہو، کبھی بھی تعداد کی کثرت کو مت دیکھو. کہاں وَإِن رَفَوْا وَإِيَّاكَ وَرَاءَ الرِّجَالِ، رائے کی پیروی مت کرو. میں نے کہا، میرے بزرگوں نے کہا، میرے پیروں نے کہا. عبداللہ بن ابو داود، امام ابو داود کے بیٹے، ان کا نام تھا عبداللہ. ان کا ایک رسالہ ہے جو میں نے کئی علماء سے پڑھنے کی کوشش کی ہے. یہ تو نہیں کر سکتے پڑھا ہے، لیکن اس میں جملہ ہے، غور سے سنیے. علیک ودع عنک آراء الرجال وقولہم فقول رسول اللہ ازکی واشرح. لوگوں کی رائے کو چھوڑو، ان کے گفتار کو چھوڑو، قرآن و سنت کی پیروی کرو. فقول رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ واضح ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول لا يصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، اس امت میں بعد میں آنے والوں کی اصلاح پچھلوں کے طریقے پر ہوگی. اولڈ از گولڈ، یہ گولڈ آپ کو پیچھے لانا پڑے گا. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، بعد میں آنے والوں نے یعنی پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لیے کوئی نیا راستہ نہیں چھوڑا. پہلوں کے طریقے پر اختیار کرو، امت متحد ہو جائے گی. امام مہدی اسی اولڈ از گولڈ کو لائیں گے، پوری دنیا سے اختلاف ختم ہو جائے گا. ایک انار میں پورے قبیلے کو لوگ شکم سیر ہو جائیں گے. سونے اور چاندی کو لے کر آدمی جائے گا، لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. اسی منہج کو عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ خلافت ابن امیہ کے زمانے میں اسی اولڈ از گولڈ کو اختیار کیا. میں نے دیکھا ہے کتابوں میں، علماء سے سنا ہے، اللہ نے ایسی خوشحالی اور فارغ البالی دی کہ پوری اسلامی حکومت میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا.
غلے اتنے بچ گئے، سمندروں میں ڈالا گیا، برفیلے پہاڑ پر جو پرندوں کو دانے نہیں ملتے تھے، پہاڑوں پر اور چوٹیوں پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر دانے ڈالے گئے۔ اور عمر بن عبدالعزیز کا یہ مشہور جملہ پورے حوالے کے ساتھ میں کہتا ہوں، حتی لا یقع ان الطیر جاء فی بلاد المسلمین۔ اس سلف کے منہج کو جب اپنایا انہوں نے تو کہا کہ تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ پرندہ اسلامی حکومت میں بھوک سے مر گیا، پرندے خوشحال ہو گئے، تو اس منہج کو اپناؤ تو اس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث صحیحہ کی 3165 3165، یہ حدیث بہت معروف نہیں ہے، ہم لوگ کم اس کو جانتے تھے، ابھی تھوڑے دن پہلے سنا ہوں۔ کہا انہا ستکون فتنۃ، فتنے بھڑکیں گے کاللیل المظلم کموج البحر، یا سمندروں کے اندر جو طغیانی آتی اس کی طرح، یا لہا فتن کفتن دخان، جس طرح دھواں آہستہ آہستہ اٹھتا ہے، دھواں اٹھتا ہے نا، آہستہ آہستہ اٹھے گا اور اس کے بعد میں آگ آہستہ آہستہ پھیل جاتی ہے، دھواں سے آگ بنتی ہے نا جی۔ ایک ملک ہے ابھی آسٹریلیا میں، صرف ایک چیل جو ہے نے ایک آگ ڈال دیا، آگ کی چنگاری، تو کئی کروڑ جانور جل گئے۔ جلے کہ نہیں جلے؟ چلے نا۔ تو سنیے، یہ شرک کی آگ، بدعت کی آگ سے ایمان جلے گا، دین جلے گا، اخلاق جلے گا، حیا جلے گی۔ کہا کہ فتنے کی آگ بھڑکے گی۔ اور کہیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کی حدیث میں کہا تھا، اللہ اکبر، فتنۃ الاحلاس، چمٹنے والے فتنے ہوں گے، فتنۃ الدہیمہ، تاریک فتنے ہوں گے، لا تدع احدا من هذه الامه الا تضمته، ہر آدمی کو تماچا لگ جائے گا، لوگ چوپائے کی طرح ہو جائیں گے، صبح میں مومن شام میں کافر، شام میں مومن صبح میں کافر ہو جائیں گے۔ یبیع قوم دینہم واخلاقہم بعرض من الدنیا، لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے، اپنے اخلاق کو بھیج دیں گے۔ کیا لڑکیاں مرتد نہیں ہو رہی ہیں؟ غیروں سے شادیاں نہیں کر رہی ہیں؟ ہمارے گھروں سے نہیں نکل رہی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری چمک دمک ہے، ایمان کی تعلیم نہیں دی، سنت کی تعلیم نہیں دی، صحابیات کی تعلیم نہیں دی، اور ان کو دین کی تعلیم نہیں دی، صحابیات کی سیرت کی تعلیم نہیں دی۔ ہم نے صحابہ اور سلف کے منہج کو چھوڑا، صحابیات کے منہج کو چھوڑا، اللہ نے عذاب دے دیا، مغربیت کی وبا آ گئی، یہودیت کی لعنتیں ہمارے گردنوں میں آ گئی، یورپ امریکہ کی برائیاں ہمارے گھر کے آنگن میں جمع ہو گئی۔ اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلوموا علی رقص الاولاد، گھر کا ذمہ دار اگر سنگر ہوگا، اس کے بچے کم سے کم ڈانسر ہوں گے۔ ہم زبان سے دعوے ضرور کرتے ہیں، دین کی طرف آنے کی فکر نہیں کرتے، قرآن و سنت کی زمانے کی فکر نہیں کرتے۔ اگر وہ چیز ہوتی تو آج یہ دیکھو ان قریب فتنے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا کیف لنا یا رسول اللہ، ہم ان فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ کیف نصنع، کیا کریں؟ ہم کو بھی فکر ہونا نا۔ ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ 500 شوگر ہے آپ کو، اگر یہ دوا کھائیے گا تو 5 دن کے اندر شوگر 500 سے گھٹ کے کہاں جائے گا؟ 100 پہ آ جائے گا۔ تو ڈاکٹر کی بات پر عمل کرو گے، میٹھی چیزیں کھانا چھوڑ دو گے، لیکن یہ تقوی، یہ پرہیزگاری ہمارے عقیدے میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ایمان میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اخلاص کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ کہا ترجعون الی امرکم الاول، ترجعون الی امرکم الاول، اول کے طریقے پہ چلو۔ یعنی امرکم الاول کا مطلب کیا؟ مطلب ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض۔ یہ کتاب و سنت دنیا میں بھی ساتھ رہیں گے، قرآن و سنت حوض کوثر پر بھی حاضر ہوں گے۔ اور امام البانی نے اس حدیث کو قوی قرار دیا۔ وَإِنَّ حاکم کی روایت وَوَافَقَهُ الذَّهَبِي، امام ذہبی نے اس کی موافقت کی۔ وَإِنِّي سَائِلُكُمْ حِينَ تَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْض كَيْفَ تَخْلُفُونَ فِيهِمَا، جب حوض کوثر پر آؤ گے میں سوال کروں گا کہ تم نے کتاب و سنت پر کیسے عمل کیا ہے۔ یہ سارے فتنے کیوں پیدا ہوئے؟ یاد رکھیے، سارے فتنوں کی جڑ اور بنیاد صرف 2 ہے۔ کتنے ہیں؟ تمام فتنوں کو بانٹیے، صرف 2 ہی فتنہ، فتنۃ الشبہات اور فتنۃ الشہوات۔ سورہ آل عمران پڑھیے، آل عمران، سورہ بقرہ، آل عمران پڑھنے والوں پر بدریوں کی سائے کی شکل میں یہ صورت بن کے آئے گی، اور اپنے پڑھنے والے یعنی اس پر عمل کرنے والے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے حجت پیش کریں گے۔ تو شبہات کا جو فتنہ ہے اسی بنیاد پر 73 فرقے ہوئے، یاد رکھیے۔ یہ 72 میں ایک تو جو ناجی ہے وہ شبہات سے بچنے کی وجہ،
72 جو جہنمی ہیں، خوارج کیوں گمراہ ہو گئے وہ لوگ، معتزلہ کیوں گمراہ ہو گئے، حسن بصری کی جماعت سے نکل گئے، رافضی کیوں گمراہ ہو گئے، جہمیہ کیوں گمراہ ہو گئے، کرامیہ کیوں گمراہ ہو گئے؟ یہ سارے فرقے جو گمراہ ہوئے وہ کافر نہیں تھے، شبہے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ڈاؤٹ، شبہے کی وجہ سے۔ اور دوسرا فتنہ ہے شہوات کا، یہ ملک و ملت کے جھگڑے، یہ بادشاہوں کے جھگڑے، یہ حکومت کے جھگڑے، یہ تخت و تاج کے جھگڑے، یہ لڑائیاں، ایک ملک دوسرے ملک سے جو لڑ رہا ہے، ایک جو آدمی دوسرے سے جو قتال کر رہا ہے، وہ فتنہ کیا ہے؟ شہوات کا۔ تو لہذا شبہات کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہوگا۔ کیسے کرنا ہوگا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبَيِّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ یقین پیدا کیجئے۔ یقین کیسے آئے گا؟ حیدرآبادی چائے پینے سے یقین آئے گا؟ یہ مندی، جس نے کتنے لوگ، مندی کا نشہ ایسا کہ مجھے تحقیقی طور پہ معلوم ہے، کڑپا سے کتنے لوگ گاڑیاں بھر بھر کر مندی کا نشہ اتارنے کے لیے حیدرآباد جا رہے ہیں، مندی شریف کا نشہ اتارنے کے لیے۔ اور میں جانتا ہوں، چہروں کو جانتا ہوں، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن۔ منہ نہ کھلواؤں کہ میں وہابی ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، نعوذ باللہ، اپنا شوق پورا کرو، لیکن یاد تجھ کو جب اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں، تو جب مندی کا نشہ اتارنے کے لیے 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر سفر کر سکتے ہو، شبہات کے فتنے کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرو، یقین پیدا کرو، اور جس کا یقین جتنا گہرا ہوگا، اعلیٰ ہدی من ربہم، ہدی من ربہم کی تفسیر ابن عباس فرماتے ہیں اعلیٰ نور من ربہم واستقامت ما جاءہم، اگر یقین ہوگا قلب میں نور ہوگا، دین پر استقامت نصیب ہوگی، ہیں مفلحون ادرکوا ما طلبوا ونجوا من کل ما حربوا۔ اللہ دنیا میں بھی آپ کو سفلتا عطا فرمائے گا، جس کام کو کرو گے اللہ اس میں مدد عطا فرمائے گا۔ صحابہ و سلف کے پاس کوئی انٹرنیشنل میڈیا نہیں تھی، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھی، پرنٹ میڈیا نہیں تھی، لیکن اولئک علی ھدی من ربہم تھی۔ وہ تو چلے گئے لیکن ان کی محنتیں آج بھی نتیجہ خیز ہیں۔ میں ایک بستی میں گیا، معاف کر لیے، مرشید آباد کے علاقے میں، وہاں 1 کروڑ سے زیادہ اہل حدیث۔ کتنے ہیں؟ 1 کروڑ سے زیادہ۔ میں نے پوچھا یہ بات کیوں؟ کہا کہ صرف ایک غریب آیا تھا جس کا نام تھا عبدالعزیز محدث رحیم آبادی۔ عبدالعزیز محدث جو اس مدرسے کا فاؤنڈر ہے نا، اس سے میں نے تعلیم حاصل کی، اسی مدرسے سے میں فارغ ہوں۔ کہا ایک مناظرہ کیا انہوں نے مرشد آباد، وہ ایمان اور اخلاص تھا، وہ علم کی قوت تھی، یقین کی طاقت تھی کہ پورا مرشد آباد مکمل کتاب و سنت کے رنگ میں رنگ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بستی میرے ضلع میں، جہاں میں یہاں آنے سے پہلے وہیں جایا کرتا تھا، ایک بستی نہیں 2 بستی، نام بھی ہم بتا سکتے ہیں، صرف صلاۃ الرسول سبیل الرسول صادق سیال کوٹی کی کتاب پہنچی اور لوگوں نے پڑھا اور علماء سے سوال کیا، سب زیرو ہو گئے، اور یہ کتاب پڑھنے والے ہیرو ہو گئے، پوری بستی اہل حدیث ہو گئی۔ ابھی بھی الحمدللہ کہ مسجد قائم ہے ماشاءاللہ، ٹوٹا پھوٹا کام چل رہا ہے، بلکہ کل بھی ٹیلی فون آیا تھا۔ تو کہنا اصل یہ ہے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ علم، یقین بڑھاؤ علم کے ذریعے، شبہات شہوات کے فتنے سے بچو۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سلف کا منہج ہے، علی المرء المسلم فيما احب وفيما كره الا ان يمر بطاعة معصية فلا سمع ولا طاعة، سيكون فيكم رجال قلوبهم قلوب الشيطان في جثمان انسان، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تسمع وتطيع الامير وان اخذ مالك وجلد دارك۔ بے شمار حدیثیں۔ اگر کوئی ایسا ظالم حاکم حکمراں تم پر مسلط ہو جو تمہاری پیٹھ پر کوڑا برسائیں، تمہارے مالوں کو لوٹیں، پھر بھی ان کے خلاف بغاوت مت کرو جب تک کہ معصیت کا حکم نہ دے، شرک اور کفر کا حکم نہ دے، معصیت کا حکم نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے سلف کا منہج واضح کیا فتاوی جلد نمبر 4 میں الحمدللہ۔ اور اس فتاوی جلد نمبر 4 کے لیے میں نے ایک لمبا سفر کیا تھا پڑھنے کے لیے، جب میرے پاس نہیں تھے، کہا کہ یہ سلف کا منہج ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، حیدرآباد میں جو لوگ 2006 اور 2007 میں جب میں گلبرگہ سے آیا کرتا تھا، وہ تو ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے رہنا جائز نہیں، ٹھیک ہے، اور کسی نبی سے دعوت ثابت نہیں، نعوذ باللہ، کسی صحابی سے دعوت ثابت نہیں، سب حروف ایک کیوں؟ مسلمانوں کے لیے چھوڑنا، ملک چھوڑنا ضروری ہے۔ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا آج وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے گئے، آج نان شبینہ کے محتاج ہیں، آج زمین ان پر تنگ ہو چکی ہے۔ میں نے کہا ان کے یاروں سے
تمہارا مفتی جو فتویٰ دیا تھا اب کہو آ کر کے پھر دوبارہ ہندوستان میں فتویٰ دینے کے لیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے دوست میرے بھائی، حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. یہ سلف کا منہج ہے. نمبر 1 ان یکون کفرا بواحا، اس کا کفر کھلا ہوا کفر ہو. نمبر 2 اس برائی کو روکنے کی صلاحیت ہو. نمبر 3 اس برائی کو روکنے کی وجہ سے اس سے بڑی برائی پیدا نہ ہو. میں نے پڑھا اسی فتاوے میں امام ابن باز نے اس وقت فلسطین کا جو قضیہ تھا اس کو انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنا چاہا کہ اگر کسی برائی کو روکنے سے اس سے بڑی برائی پیدا ہو رہی ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو کمپرومائز کرو. اے بھائی، غزوہ خندق کے موقع پر مدینے کی 1/3 پیداوار پر آپ نے صلح کا ارادہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بولیے آپ. صحابہ نے کہا اگر یہ اللہ کی وحی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہم ذلت کے اوپر کیوں صلح کریں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مسلمان کہیں قلت میں ہو، وسائل کی کمی ہو اور ان کے پاس ایسی قوت نہیں ہو جو برائی کو روک سکے تو کفار سے صلح نہیں ہو سکتی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، یہ سلف و صحابہ کا منہج ہے. لہذا حکومت کے ظلم پر، حکمرانوں کے ظلم پر صبر کرنا اور نااہلوں کو عہدہ دیا جائے گا. آج جماعت و جمعیت کے مسئلوں کو لے کر کے اختلافات کی آندیاں چل رہی ہیں. فلاں امیر کیوں بنا، فلاں صدر کیوں بنا، ہے نا، فلاں کو امیر کیوں نہیں بنایا. ٹھیک ہے، جو مستحق اسی کو بنانا چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو جائے سَتَلُ قَوْمٌ بَعْدِي أَثَرًا، اگر آپ کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیا جائے، ٹھیک ہے، آپ صبر کرو. آپ نے فرمایا انصار سے صبر کرو یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو. تو عہدے اور مناصب کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یا عہدے اور مناصب کے لیے دوڑنا یہ شہوات ہے. اس فتنے سے نکو. قلباً سلیماً کہا گیا ہے، قلب سلیم وہی ہوگا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جو مال اور اولاد جمع کرے گا، چاہے اس کی اولاد جتنی بھی عالم اور حافظ ہو جائے، جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اس کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا، یا وہ یکسا والدہ حلتین یا حلتین، ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے دنیا جہان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس کے بچوں نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، اس میں عمل کیا. حدیث واضح ہے. لما کسین ہذا، ہمیں اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ کہا جائے گا بتعلیم ولدک القرآن، تو نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی. اس بارے میں اہل علم نے لکھا اگر اتنی تمام نیکیاں بھی ہیں لیکن دل آپ کا شبہات سے پاک نہیں ہے، شہوات سے پاک نہیں ہے، تو کوئی نیکی کامیابی کا ضامن نہیں ہوگی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مال اور اولاد فائدہ نہیں دیں گے مگر جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. اور اس کے لیے آپ کو ربانی چینل سے ایک ربانی گفٹ دے رہا ہوں. ربانی چینل سے جس طرح ابو درداء نے کہا تھا کہ میں تم کو ایک گفٹ دے رہا ہوں، الا اہدی کا ہدیہ، حدیث موقوفاً صحیح ہے، میں تم کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا، تو میں بھی کہتا ہوں کہ میں ایک گفٹ پیش کر رہا ہوں. اور ہدیہ کیا دیا ابو درداء نے؟ صبح شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو تو اللہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کے لیے کافی ہو جائے گا. کون سی دعا ہے بولیے تو؟ حسبی اللہ، جزاک اللہ خیر. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. موقوفاً روایت، یعنی صحابی تک اس کی سند ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ جو حدیث پڑھی گئی نا کہ فتنوں کے دور میں پڑھنا، اللہم یسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما، اے اللہ سچی زبان کا سوال کرتا ہوں اور قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں. لہذا ہمیں ایسے وقت میں دعائیں کرنی چاہیے اور حکومت کے ظلم پر صبر کرنا چاہیے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، تیونس کیوں برباد ہوا؟ الجزائر کیوں برباد ہوا؟ سوریہ کیوں برباد ہوا؟ سوڈان کے لوگ، میں تو مکہ مدینے میں رہنے والا غریب انسان، میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، کہا کہ پورا سوڈان صرف اسی منہج کو چھوڑنے سے برباد ہوا، خوارج کے منہج پہ چلنے کی وجہ سے. ہمارے مکتب کا مدیر سوڈانی ہے، بتائیے تو وہ کتنا قریب ہوگا. کہا کہ جو سامان 1 روپیہ میں ملتا تھا آج 3 روپیہ میں نہیں مل رہا ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے. تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیے. اللہ کے نبی نے خوارج کے بارے میں کہا کہ قیامت تک رہیں گے. ابن عمر نے کہا کہ میں نے 20 مرتبہ سے زیادہ یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے. علامہ البانی نے اس حدیث کی تحسین فرمائی. ينشأ نشء يقرؤون القرآن فإن القرآن لا يجاوز حناجرهم كلما خرج قرن قطع. نوخیز لوگ ہوں گے، نو عمر لوگ ہوں گے، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا. یہ صرف مفتی ہوں گے، متقی نہیں بنیں گے، یہ فتویٰ دیں گے، تقوی اختیار نہیں کریں گے. ایسے لوگ جب ظاہر ہوں گے ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی. یہ مظاہرات، یہ ایجیٹیشن، یہ بغاوت
یہ صحابہ و سلف کا منہج نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پہلا مظاہرہ اس مسلمانوں کی تاریخ میں حضرت عثمان کے خلاف ہوا تھا مظاہرہ، بروائیوں نے مظاہرہ کیا تھا، 40 دنوں تک بائیکاٹ کیا گیا، ایسا مظاہرہ ہوا حکومت کے خلاف، حضرت عثمان کے خلاف، جس کا نتیجہ ہوا حضرت عثمان شہید کر دیے گئے مظلومانہ، اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میری امت میں جب تلوار نیام سے باہر آ جائے گی قیامت تک نہا خون ہوتا رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے نتیجے میں فتنہ برپا ہوا جنگ جمل، جنگ صفین کا، جس کے بارے میں معروف سیرت نگار شیخ صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں 60 سے 70 ہزار، نہیں 70 سے 75 ہزار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، اسی مظاہرے کی وجہ سے، اسی ایجیٹیشن کی وجہ سے، حکومت کے خلاف بغاوت کی وجہ سے۔ لہذا علماء کے پاس آؤ، ڈاکٹروں کے پاس دوڑ رہے ہو، یہ روحانی ڈاکٹر ہیں، یہ روحانی ڈاکٹر ہیں، شبہات کا علاج کرنے والے ہیں، ان کے پاس قرآن کا انجیکشن ہے، حدیث کا انجیکشن ہے، سنت کا انجیکشن ہے، آؤ انجیکشن لو، شبہات کو دور کرو، شہوات کے فتنے سے بچو۔ حضرت امام ابن قیم لکھتے ہیں مدارج السالکین میں، جب ہمارے اوپر دشمنوں کا طوفان ہوتا تھا، ظالموں کا ظلم بڑھ جاتا تھا، امام ابن تیمیہ کی مجلس میں آتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے تو ہمارا دل روشن ہو جاتا تھا۔ آج ہم مرجعیت کو سمجھتے نہیں ہیں، علماء کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کوئی سپر سیلفی بنا ہوا ہے۔ ارے سپر نہیں، اوپر ہو گئے، سپر مت بنو۔ شیطان سپر تھا، کہا انا خیر منہ، میں سپر ہوں، میں اوپر ہوں۔ اللہ نے قیامت تک لعنت کی۔ کسی کے لیے تکبر کرنا، غرور کرنا جائز نہیں ہے۔ اے سپر سیلفی والو، میں کل بھی آواز دیا تھا، آج بھی آواز دے رہا ہوں، آؤ ہم تجھے گلے لگاتے ہیں، آؤ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، آؤ قرآن و سنت کی طرح آؤ، بیٹھ کر کے بات کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خوارج کے سامنے گفتگو کی تھی، 6000 میں سے 2000 لوگ ہدایت پہ آئے کہ نہیں آئے؟ میں کڑپا میں، آپ بھی گواہ ہیں، 4 دن 5 دن نہا، اب ہمارے ساتھ ان سپر والوں نے کھانا کھایا، لیکن کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیوار کے پیچھے سے حملہ مت کرو، آؤ، مردوں کے لیے پردہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے پردہ ہے۔ اگر مرد ہو تو سامنے آؤ، ان فتنوں کو دور کرو، علماء سے رجوع ہو۔ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، یہ سپر سیلفی کا فتنہ مینگلور میں کافی زور پر تھا۔ میں پہلی مرتبہ جا کے ان کو بہت میٹھے انداز میں دعوت دی۔ میرے خلاف پاور ہاؤس یمن سے تقریر آئی، بدیع الزمان نے یہ کہا، بدیع الزمان نے یہ کہا۔ دوبارہ گئے، ہم نے کہا جزاک اللہ، آپ نے میری اصلاح فرمائی۔ اس کے بعد الحمدللہ وہ فتنہ سرد ہو رہا ہے، الحمدللہ آوازیں بند ہو رہی ہیں۔ آپ سے بھی یہ امید کرتا ہوں صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ تو میرے بھائی یہ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ پھر سلفیت کے جو اہم ترین اصول ہیں ان کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور انہی میں سے یہ اہم ترین اصول ہے شویا کہ ایک آیت کے ذریعے سے یا ایک حدیث کے ذریعے سے پوری شریعت سمجھ میں نہیں آتی ہے نا۔ تمام آیتوں کو ایک موضوع سے متعلق جمع کیجئے، اور علماء بتائیں گے کہ ان تمام آیتوں کا، آیت کی تفسیر آیت سے، اور حدیث کی تفسیر حدیث سے، یا قرآن کی تفسیر قرآن سے، یا حدیث سے، یا صحابہ کے یا تابعین کے اقوال سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک آیت پکڑ لیا اور کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس کا مطلب نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اس کا مطلب یہ ہو کہ نماز کے باہر نشہ کرو، کیا مطلب ہوا؟ اور ایسا ہوا میرے ساتھ گلبرگہ میں منکرین حدیث کی جب آندھیاں چلی تو میں نے ایک آدمی کو پکڑا اور اتنی کتابیں میں نے اس سے لی اور اس کو سمجھایا، نشے میں تھا وہ، یہی اسی آیت سے استدلال کرتا تھا۔ تو میرے بھائی آج بھی ایسے لوگ ہیں حیدرآباد وغیرہ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، دلیل وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ۔ ہم نے کہا اللہ نے فرمایا اللہ عرش و مستوی ہے، 7 مقامات پہ کہا، تو اس آیت کو رکھو کہ اللہ عرش پر، اللہ کی ذات عرش پر، اس کا علم ہر جگہ۔ نہیں 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 نہیں، اللہ نے کہا اللہ تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے، اس کا مطلب اللہ ہر جگہ موجود۔ ہم نے کہا ٹھیک، یہ بتاؤ کہ اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معه الشداء علی الکفار رحماء بینہم کا کیا مطلب؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد کے ساتھ صحابہ ہیں وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، آپس میں رحم کرنے والے، اور دشمنوں کے مقابلے میں کیا سخت ہے۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے، کیا کمرے میں بھی ساتھ تھے؟ بولو بھائی، ساتھ ہونے کا مطلب جسم کے ساتھ ہونا تھوڑی ہے۔ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اس کا مطلب اللہ صابرین کے ساتھ دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ اللہ فرما تمہارے ساتھ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے حدیث میں جانا پڑے گا،
چیز اور ابن عباس کا یہ قول میں نے پیش کیا تھا، بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، ان کے علماء، ایک لمبا واقعہ ہے. ہم نے کہا کہ تم بڑے مفسر ہو، امیر قاسمی بڑا مفسر یا ابن عباس بڑے عالم، کتاب تمہاری، پریز تمہارا، عالم تمہارا. ابن عباس نے تفسیر کی وَمَعَكُمْ بِالْعِلْمِ، اللہ تمہارے ساتھ علم کے اعتبار سے. اللہ کیسے ہے تمہارے ساتھ؟ علم کے اعتبار سے. اور ذات کے اعتبار سے اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں سلف کا منہج کہ صرف ایک آیت اور ایک حدیث سے پورا اسلام سمجھ میں نہیں آتا. آیتوں اور حدیثوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. چنانچہ یہ اسی وجہ سے امت گمراہ ہو گئی، بعض آیتوں کے لیے بات کو چھوڑا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اسی طریقے صحابہ کا منہج یہ تھا کہ قرآن سے پہلے ایمان سیکھتے تھے، ایمانیات عقیدہ صحیح کرتے تھے. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فسرنا بایمانا. ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، ہمارے علم میں زیادتی ہوئی. نمبر 3، اہل بدعت سے پرہیز کیا جائے، بدعت سے دور رہا جائے. اور آج جو لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں، ذرا اس بات یاد رکھیے، ان اسرع الناس ردۃ اہل الاہواء. سب سے زیادہ جو لوگ دین سے مرتد ہوں گے بدعات و خرافات میں چلنے والے، جن کی عورتیں قرآن و سنت پر عمل کرتی ہیں، جہاں شمائل الرسول، جہاں اسلامی کیا کہتے ہیں، اسلامی طرز زندگی یہ منہاج المسلم ابو بکر جاوید الجزائری کی کتاب جو، اور صلاۃ الرسول رسول اور بخاری مسلم پڑھنے والی بچیاں الحمدللہ مرتد نہیں ہوتی. جو بدعات و خرافات میں ہیں، شرک و بدعت پر ہیں، وہی عورتیں مرتد ہو رہی ہیں. تو یہ سلف صالحین کے منہج تھے. اور یہ اس تعلق سے یہ بھی آپ کو کہنا ہے کہ کتاب و سنت کو پکڑیے، جیسا کہ عبداللہ بن ابو داود نے کہا، تمسک بحبل اللہ واتبع الہدی ولا تک بدعیا لعلک تفلح. یہ قرآن و سنت ایک رسی ہے، پیر کی رسی ہے، بزرگ کی رسی ہے، خواجہ کی رسی ہے. یہ رسی کیسی ہے؟ مکڑی کا جالا ہے. کیا ہے بھائی؟ مکڑی کا. مثل الذین اتخذوا من دون اولیاء کمثل العنکبوت. دیکھ رہا مکڑی کا جالا ایک بہترین گھر بناتا ہے. مکڑی کا جالا، مکڑی گھر بناتی ہے مکڑی. اور ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، سب خست و خاک میں مل جاتے ہیں. تو جتنے رسیوں پکڑنے والے، پیر کی رسی، بزرگ کی رسی، خواجہ کی رسی، یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ ان ھذا القرآن طرفوا بید اللہ طرفوا بایدیکم. اللہ کی رسی قرآن مجید اور حدیث ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ نے اتارا ہے. فخذوا بہ واستمسکوا بہ. اس کو پڑھو. جن جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے ان میں شیطان داخل نہیں ہوتا. سورہ بقرہ پڑھنے والوں پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا. جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. ایک واقعہ بتاؤں کلکتہ میں، ابھی کلکتہ سے ہمارے عمران آئے ہیں. یہ کولو ٹولہ کا واقعہ، ان سے پوچھئے، میں وہاں رہا ہوں مدینہ جانے سے پہلے. ایک آدمی کئی سالوں سے جادو کے حملے سے دوچار تھا. میاں بیوی میں تفریق ہو چکی تھی. میں نے کہا اللہ کی نبی کی حدیث ہے سورہ بقرہ پڑھنے والوں پر جادوگروں کا حملہ نہیں ہوتا. 1 سال تک اس نے سورہ بقرہ، بس ختم کر رہے ہیں، 1 سال تک سورہ بقرہ کا اہتمام کیا. 1 سال کے بعد جب گیا تو کہا کہ الحمدللہ میرے بچے، میری بچیاں اور میری بیوی مکمل امن اور شانتی میں ہیں. تو یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. صحابہ کا احترام کیجئے، علماء کا احترام کیجئے. جو بڑوں پر شفقت نہ کرے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور علماء کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر کتاب و سنت پہ چلیں گے تو امام مالک کہتے ہیں اس کی مثال کشتی نوح کی ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے، اور ان کا بیٹا ارکب معنا کشتی میں سوار نہیں ہوا تو کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا. تو تاریکیوں میں شبہات کا سمندر ہے، شہوات کا سمندر ہے، گناہوں کا سمندر ہے. اگر قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو اللہ آپ کو ساحل نجات تک پہنچا دے گا، اور اس کو چھوڑیں گے تو اللہ ہلاک کر دے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب دریائی سفر کرتے تھے اور سمندر میں سوار ہوتے کشتی میں تو بہت کم بات کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے. اور جب دعا کرتے تو دعا کرتے اللہم امتنی علی الاسلام والسنہ. اے اللہ اسلام اور سنت پر ہمیں موت عطا فرما. تو مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی یہ سڑک. اور یہ نوجوان جو بھٹک رہے ہیں، صحابہ سلف کے منہج سے ہٹ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ لا یزال الناس صالحین متماسکین ما اتاہم العلم من اکابرہم فاذا اتاہم العلم من اصاغرہم ہلکوا. جب بڑے بڑے علماء سے، جو علم کے جاننے والے، صحابہ منہج سلف کے منہج کو سمجھنے والے، ان سے علم لیں گے تو ہمیشہ اتحاد اور امن اور شانتی کے ساتھ رہیں گے. ان من اشراط الساعہ ان یلتمس عند الاصاغر. نوخیز لوگوں سے، نوعمر لوگوں سے، کمتر لوگوں سے. انٹرنیشنل نمبر بتانے والا انجینئر انٹرنیشنل جاہل ہے.
ایسے جاہل انٹرنیشنل جاہلوں سے اگر علم حاصل کرو گے، وکلا سے علم حاصل کرو گے، LLPP لکھ لوڑا پڑھ پتھر، تو ظاہر سی بات اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، جو خود اندھا ہے وہ دوسروں کو راستہ کیسے دے سکتا ہے؟ افمن هو اعمى، ان اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى، آنکھ رکھنے والے علم والے کی مثال آنکھ والے کی اور جاہل کی مثال اندھے کی ہے، اندھا اندھے کو کیسے راستہ دکھلا سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم سب قرآن و سنت پڑھیں گے، انشاءاللہ علماء سے علم حاصل کریں گے، پروگرام زیادہ دورے کیجئے۔ دیکھیے حیدرآباد میں آج سے 20 سال پہلے کتنے فتوے ہوتے تھے، ہم وہاں رہتے تھے، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ بڑے مفتی لوگ تھے، لیکن جب سے یہ دورہ شریعہ دورہ علمیہ ہوا، علماء مشائخ کے جب دروس ہوئے، یہ فتویٰ بازی ختم ہو گئی، امن اور شانتی آ گئی، علماء کی عزت آ گئی بہت حد تک۔ تو میں بھی آپ سے امید کرتا ہوں، اتنے سارے خوشبودار پھول ہیں، اتنے سارے روشن ستارے ہیں، اتنے سارے اکابرین امت یہاں جمع ہیں، اگر ایک ایک مرتبہ ایک ایک کتاب لے کر کے آ جائیں، اصول الثلاثہ لے کے آئیں، قواعد اربعہ لے کر آئیں، کتاب التوحید لے کر کے آئیں، اور اسی طریقے سے اربعین نوویہ لے کر کے آئیں، ایک مجلس یعنی ایک دن میں ایک پروگرام آپ کریں تو الحمدللہ یہ زیادہ فائدہ ہوگا کہ ایک ہی دن میں اتنی بارش ہوئی اور پورا پانی سوکھ گیا اور کھیتی بھی نہ ہو سکی۔ مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث، تو ان علماء سے اس طرح استفادہ کیجیے اور کبھی کبھی اس طرح کا بڑا بڑا پروگرام کیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ دورات آپ کریں گے یہ بدہضمی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ صبح آپ کا بھولا شام کو آ جائے تو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ جس طرح 6000 خوارج میں سے 2000 طائب ہوئے، وہ تقریر سے نہیں بلکہ علمی مناظرے سے، دلائل سے، علم اور یقین سے۔ تو انشاءاللہ ہم ٹیبل ٹاک گفتگو بھی کریں گے اور ان کے شبہات کو دور بھی کریں گے اور ان کو علم بھی دیں گے اور ان کو صحیح راستے کی طرف لائیں گے۔ مسئلہ کے اس لیے کہیں گے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور بہت سی باتیں نہیں بھی سمجھ میں آئی ہوں گی، میری غلطیاں بھی ہوں گی۔ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، علماء مشائخ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میری غلطیوں کی نشاندہی کریں اور میری کوتاہیوں پر آپ عفو و درگزر کا معاملہ کریں، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں یہ اللہ کی طرف سے سمجھیں، اور جو باتیں غلط ہیں میری طرف سے شیطان کی طرف سے۔ جتنے علماء اور مشائخ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے سایہ فرمائے، ان کے مال اور اولاد کے اللہ حفاظت فرمائے، ان کو خیر اور طاعت اور بندگی کے ساتھ، سنت کی محبت کے ساتھ، سنت کی نشر و اشاعت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہماری اولاد کو، ہمارے بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا فرما، جو قرض دار ان کے قرضوں کو ادا کر دے، اور اللہ نے جس طرح ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اللہ ہمیں دنیا میں جمع فرمائے حق کے ساتھ، اور جنت میں جمع فرمائے، جنت کی بازار میں جمع فرمائے اور عرش کے سائے میں جمع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا خوشنودی پر جمع فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه الغفور الرحيم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔